السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے اور آج کے دور میں بھی یہی حال ہے۔ لوگوں کو صرف اپنے مال کا 2.5% نکالنے میں اتنی کھسلی ہوتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے، ہزار بہانے کرنے لگ جاتے ہیں زکوٰۃ بچانے کے لیے۔ سوچو وہ اللہ جس نے تمہیں اس دنیا میں سب کچھ دیا، اگر وہ چاہے تو یہ کہہ سکتا تھا کہ اپنے مال کا 50% حصہ تم رکھو اور 50% اللہ کی راہ میں دے دو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے یہ حکم ہی نہیں دیا نا کہ اگر تم 100 کماتے ہو تو 25 اللہ کے راہ میں دے دو، باقی 75 تم رکھ لو۔ انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ اللہ نے یہ بھی حکم نہیں دیا کہ اگر تم 100 کمائے ہو تو 10 اللہ کے راہ میں دے دینا اور باقی 95 تم رکھ لینا۔ حیرت کی بات ہے، اس نے ایسا بھی حکم نہیں دیا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ 100 کماتے ہو تو صرف رائی کا دانہ دے دینا، باقی سارا اپنے پاس رکھ لو، صرف 2.5%۔ اور اس کے لیے بھی اتنی افراتفری ہوتی ہیں۔ دیکھا جائے تو اس دنیا میں جتنے بھی ٹیکس ہیں نا، وہ سارے ٹیکس سے کم ہیں۔ سرکار نے اتنے سارے چھوٹ دیے ہیں، اس کے باوجود بھی زکوٰۃ کے مال میں اتنا ہیرا پھیری سب چل رہی ہے۔ اس دنیا کے جتنے بھی مالدار لوگ ہیں جو بہت کروڑ پتی ہیں، اگر وہ لوگ زکوٰۃ دیتے تو اس امت میں کوئی غریب ہی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یمن سے زکوٰۃ کا مال آیا مدینے میں۔ وہاں کے جو گورنر تھے صحابی رسول، انہوں نے زکوٰۃ جو لوگوں میں جمع کی تھی وہ سب جمع کر کے مدینے بھیجا اور مدینے کے فقراء اور مساکین کو تقسیم کرنے کے لیے فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق کے پاس جب یہ زکوٰۃ کا مال آیا تو آپ نے یہ کر کے واپس بھیجا کہ جس جگہ کی زکوٰۃ نکلی ہے وہاں کے فقیروں کو پہلے دیا جائے، وہاں کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو، پھر اگر بچ جائے تو مدینے بھیج دینا۔ جب یہ مال واپس یمن گیا تو وہ سب صحابی رسول جو گورنر تھے، انہوں نے دوبارہ امیر المومنین کے پاس یہ مال یہ کہہ کر بھیجا کہ حضور یمن میں سب کچھ تقسیم ہو گیا، اب کوئی لینے والا باقی نہیں ہے، اس لیے مدینے بھیجا۔ دوبارہ آ گیا، اب مدینے میں زکوٰۃ آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو یمن میں سب تقسیم ہو چکا، اب مدینے آ گئے۔ جو حقدار لوگ ہیں، گستاخین ہیں، وہ آئے 3 دن تک اعلان ہوتا رہا، مدینے کی گلیوں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ زکوٰۃ دینے والے سب تھے، لینے والے نہیں رہ گئے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ شرم اور حیا سے نہ لے رہے تھے، ایسا نہیں تھا، سب زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو چکے تھے۔ یہ نظام کیسا آیا؟ یہ وہی صحابہ ہیں مدینے میں جو میں آقا کے زمانے میں اتنے غربت کا شکار تھے کہ ایک کھجور کی گٹھلی پر پورا دن گزارا کرتے تھے۔ صرف ایک پیالہ دودھ پر 70 صحابہ سیراب ہو جاتے تھے، لیکن در فاروق کے آنے تک وہ اتنے مالدار ہو چکے تھے کہ لینے والا کوئی نہیں تھا، اب سب دینے والے ہو چکے تھے۔ یہ زکوٰۃ کا نظام اسلام نے اس طرح بنایا تھا کہ غربت کو ختم کر کے سب کو برابری کا حق دیا جائے۔ آج کے دنیا میں مالداروں نے اپنا مال روک کر رکھا ہے، ہزار ہیلے بہانے ہیں اس میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے، زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ رب العالمین کسی کے پاس کروڑوں کا مال پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد اچانک ایک دن آتا ہے جب ان کی روح نکال لی جاتی ہے۔ اب جب وہ بندہ گزر کے قبر میں جائے گا، وہ دن آنکھ سے تپایا جائے گا، ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے بازوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ اینٹ کو آنکھ سے داغا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اور پوچھتا ہے جس کو داغا جا رہا ہے، یہ مجھے عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، یہ جو تم نے اپنے لیے خزانے جمع کیے تھے اس کا انجام ہے، اب چکھو جو کچھ تم نے جمع کر رکھا تھا۔ یہ جو زکوٰۃ دیے بغیر مال گھر پر رہا،
حدیث پاک میں اس مال کا ایک اسدہ بنا دیا جاتا ہے جو قبر میں ہمیشہ اس میت کے اوپر مسلط رہتا ہے۔ قیامت کا دن آنے تک اس مردے کے اوپر وہ طاری رہ جاتا ہے۔ وہ ہٹانا چاہتا ہے پر وہ سانپ اس سے کہتا ہے میں تمہارا وہ محبوب مال ہوں جس کو تم کبھی اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتے تھے، کبھی تو الگ ہونے نہیں دیتا تھا، اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا قبر میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہمارا مال دیا ہے وہ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ ایک حادثہ ہو جائے تو سارا مال ختم ہو جائے گا۔ مال ہو تو ایسا، اللہ اکبر۔ اگر اس دنیا میں ہمارے پاس مال ہے، جتنا بھی ہم کچھ کماتے ہیں تو اس میں سے زکوٰۃ کے لیے ضرور نکالنا چاہیے اور یہ صدقہ ضرور کرنا چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کم کماتے ہیں تو سارا اپنے پاس رکھ لو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں سے کچھ تو دینا چاہیے، ایک رائے کا دانہ بھی دے سکتے ہیں، وہ بھی بہت کچھ ہے۔